حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ جب یہ آیہ کریمہ اتری تو حضرت ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حضور کے صحابی ہیں، سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے تھے۔ ان کو بھوک بہت لگی ہوئی تھی، توجہ ہے، رستے میں بیٹھے تھے، خیال آیا مسئلہ پوچھیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ صدیق اکبر گزریں گے، مسئلہ پوچھیں گے، جب مسئلہ بتائیں گے تو ان کی عادت ہے وہ پہلے فرما دیں گے آؤ ابو ہریرہ کھانا کھاتے ہیں ذرا۔ لیکن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پاک تشریف لائے، مسئلہ پوچھا، آپ نے بتایا، مگر یہ نہیں فرمایا کہ ابو ہریرہ آؤ کھانا کھائیں، نہیں، مسئلہ بتایا، فرمایا مسئلہ سمجھ آ گیا؟ جی آ گیا، آگے چلے گئے۔ تو پھر سوچا بھی چلو اب ابو بکر پاک تو نہیں میری جو ہے وہ منشا کو پورا کیا، کیونکہ مسئلہ پوچھنا تو بہانہ تھا نا، حقیقت میں بھوک لگی ہوئی تھی، کیا لگے؟ تو اس کا مطلب یہ نکلا یہ یاروں کے اندر بھی کچھ اولے ہونے چاہیے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو محتاجی سنانا، میں اتنا محتاج ہو گیا ہوں، میرے پاس کچھ باقی نہیں رہا جناب، میں جی بڑا تنگ ہوں جی، نہیں، اپنے یاروں کے سامنے بھی جب بیٹھے نا تو اپنی تنگی بیان نہ کیا کریں، بلکہ اس طریقے سے بیٹھیں کہ وہ بھی آپ کے پاس بیٹھے اور اگر پریشان ہو تو وہ راضی ہو جائے۔ یہ نہیں کہ وہ پریشان حال ہے اور آپ اپنی پریشانی کو آگے ظاہر فرما دیں، ظاہر کرنا شروع کر دیں، وہ کہیں پتہ نہیں بیٹھ کہاں گیا ہوں آ کر، یہ تو مجھ سے بھی زیادہ پریشان ہے، تو یہ مجھ سے بھی زیادہ محتاج ہے۔ نہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ پاک سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے بھوک لگی، حالانکہ یار تھے آپس میں، بولیے ذرا، آپس میں یار تھے، لیکن نہیں کچھ بیان کیا، بس مسئلہ پوچھا اور دل میں سوچا عادت ہے سونے کی کھلانے کی تو چلو کھلا دیں گے، لیکن سرکار ابو بکر پاک نے نہیں پوچھا، آگے چلے گئے۔ عمر پاک آ گئے، مسئلہ پوچھا، مسئلے کا جواب دیا، لیکن کھانا نہیں پوچھا، آگے چلے گئے۔ واری آ گئی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور تشریف لائے، دل میں خیال آیا یہ تو وہ ہستی ہے جن کے دربار میں کوئی بھی خالی نہیں جاتا، جن کے دربار سے ہر ایک اپنی جھولی بھر کے جاتا ہے، جو چٹائی پر بیٹھتا ہے لیکن حقیقت میں اس کا دربار عرش پر لگا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ہے میرے حبیب کی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت ابو ہریرہ پاک کے دل میں خیال تھا یہ آخری جگہ ہے، یہ آخری مقام ہے، جو اس دربار سے کچھ نہیں لے سکتا وہ کہیں بھی کچھ نہیں لے سکتا۔ خیال آیا بھوک بڑی لگی ہے، اب کیا کریں؟ پھر سوچا ان کے صدقے تو کائنات کی ہر چیز پلتی ہے، تو مسئلہ پوچھنے کے لیے قریب گئے نا، تو مسئلہ پوچھا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلے کا جواب دینے کی بجائے ہاتھ پکڑا، فرمایا ابو ہریرہ آئیں ذرا پہلے کھانا کھا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو خیر توجہ فرمائیے گا، یہ تو میں نے ضمناً بات کی ہے، اصل بات تو یہ نہیں تھی میری، یہ تو ضمناً آئی، روایت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب صحابی تھے، غریب۔ آیت کریمہ اتری، فرمایا کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، بڑے پریشان ہوتے ہیں، ان کو تنگی ہوتی ہے، یار دیواں گے تو فلاں مسئلہ بن جائے گا، تھوڑے سے پیسے ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے، یہ کیا بن جائے گا؟ فرمایا جو اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے جس کے دل کو پریشانی بنے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، بلکہ لوگوں کو بھی روکے بھی نہ دو، اللہ کی راہ میں نہ دو، کٹ جائے گا، کم ہو جائے گا۔ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو سونا اور چاندی اور جواہرات دنیا کے خزانے کو بینک بیلنس بنا کر جمع کریں، اللہ کی راہ میں نہ دے، فَبَشِّرْهُمْ، قرآن ہے، بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اس کو جہنم کی خوشخبری سناؤ۔ میرے حبیب کو فرمایا گیا، فرمایا بتا دو اس کو کہ ایسا شخص جہنم میں جائے گا، اور کتنا ہی خوش نصیب ہے وہ شخص
جس کی جیب میں جتنا بھی ہو اللہ کے حبیب کی راہ میں دینے کی باری آئے تو عمر فرمائے میں ابو بکر سے بڑھنا چاہتا ہوں، ابو بکر فرمائے میں عمر سے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے راہ میں دینے کی باری آئے نا تو عمر پاک اور صدیق اکبر جیسا ایمان ہونا چاہیے دلوں کے اندر۔